السلام علیکم دوستو. آج کی جو کال ہے بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. یقیناً آپ لوگوں کو اس کال کا انتظار رہا ہوگا، اور بات کریں گے ہم. اس ہفتے میں ایکسائٹمنٹ تو بہت تھی، مگر شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہو کہ میں ڈراتا رہتا ہوں. میں ڈراتا نہیں ہوں. میری وہ ویڈیوز بھی یاد رکھی جب سب ڈرے ہوئے تھے تو میں بائنگ کی بات کر رہا تھا. میں ڈراتا نہیں ہوں. میں دراصل مارکیٹ کے وہ زاویے دکھانا چاہتا ہوں جو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی رکھیں، بلش آنکھ بھی اور رسک مینجمنٹ والی آنکھ بھی. تو جناب، ویکلی ریپ اپ کرتے ہیں سب میں پہلے. مگر ویکلی ریپ اپ سے پہلے میں آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، جو تاریخ ساز بلندی پر میں نے بنائی ہے، تو اس میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ڈیٹرنس ٹو ڈپلومیسی. تو مجھے ٹائٹل بڑا اچھا لگا اس آرٹیکل کا، تو میں نے وہی ٹائٹل یہاں لکھا ہے، ڈیٹرنس ٹو ڈپلومیسی. تو کیونکہ اس کا بڑا عمل دخل ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں جو تیزی ہوئی ہے، تو اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر دونوں چیزیں پاکستان کی، اللہ تعالیٰ عبدالقدیر خان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کو ایک ایسی طاقت بنایا کہ پاکستان آج پوری دنیا میں ایک اپنا نام پیدا کر رہا ہے. اور سوچنا پڑتا ہے، انڈیا جیسی بڑی طاقت کو بھی پاکستان پہ مکمل اٹیک کرنے کی ہمت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوسری خوبصورت بات ہے کہ پاکستان کا موقف تو ڈیفینسو رہا ہے. پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ ڈیفینسو فورسز کہلاتی ہیں، مگر ڈیٹرنس اپنی جگہ برقرار ہے. کسی کو منمانی نہیں کرنے دی جائے گی. جو اہم ترین بات ہے، جو مارکیٹ کے لیے ہمارے اہم ہے، کہ ڈیٹرنس کے ساتھ ڈپلومیسی کا جو ہاتھ نہیں چھوڑا. جیسے ہی جو کانفلکٹ ختم ہوا، اور کانفلکٹ کے دوران اور کانفلکٹ جب سے تھوڑا پہلے بھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، سعودی عرب کے بھی سفیر آئے تھے اور مختلف لوگ مختلف کوششیں کر رہے تھے. تو پاکستان نے اس وقت جو ثابت قدمی دکھائی ہے کہ ڈپلومیسی کو بھی برقرار رکھا، اور یہ بھی دنیا کو سمجھا دیا کہ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. جو لوگ بیکار کی باتیں کرتے ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یوکرین نے ویسٹ کے کہنے پہ اپنی ڈیٹرنس ختم کر دی، اور آج یوکرین بہت مشکل میں ہے. اسی طرح اور بھی ہے، لیبیا کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایران مشکل میں ہے. تو پاکستان الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جن کا اس میں ہاتھ ہے. تو بہرحال میں یہاں تعریف کرنا چاہ رہا ہوں ڈیٹرنس سے زیادہ ڈپلومیسی کی، کہ بے شک اسٹرینگتھ جو ہے کسی بڑے کانفلکٹ کو پریونٹ ضرور کرتی ہے. لوگ سوچتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی الٹا سیدھا کرنے سے پہلے، مگر ڈپلومیسی جو ہے پیس کو سسٹین کرتی ہے. تو میرا اس میں اہم پوائنٹ یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے جو چلے، اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو شوکیس کی اپنی طاقت، اپنی سمجھداری، اپنی ڈپلومیسی، کہ آج ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ دیکھ رہے ہیں. معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو رشیا جو ہے اس نے کچھ پولینڈ پہ کچھ اٹیکس کیے ہیں، ڈرون اٹیک. اور ایک اور کنٹری ہے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ویسٹ یورپ کا چھوٹا کنٹری ہے. بیسیکلی یہ ٹیسٹ کیس ہیں جو ٹرمپ صاحب کا جو رشین پوتین سے جو ملاقات ناکام رہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ آئے، تو رشیا بھی اب جارحانہ موڈ میں نظر آ رہا ہے. تو اس وقت بے شک ہماری مارکیٹ بہت اوپر ہے، مگر جو گلوبل معاشی نہیں، گلوبل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ریجنل مسائل اور پوری دنیا کے مسائل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیٹو بہت پریشان ہے،
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ UN بہت پریشان ہے. تو ان تمام چیزوں کو لے کے پھر رشیا کی ایگریشن جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 دنوں سے, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وریسم سچویشن کو کریٹ کرتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر ضرور رکھیے اپنی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کل جب مارکیٹ اگر خدا نخواستہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کل گرے گی مارکیٹ, اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے اور مارکیٹ اگر 10-20 ہزار پوائنٹ گرتی ہے, تو اس وقت جو ہے آپ کی یہی حکمت عملیاں جو ہیں وہ آپ کو بریتھنگ پرووائڈ کریں گی. اگر آپ نے لیکویڈیٹی مینٹین کر لی, صحیح ٹائم پہ ایگزٹ لیا, چیزوں کو سمجھا. چلیں آگے چلتے ہیں ویکلی ریپ اپ پہ. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ چارٹ ہے, اس کے ساتھ فورن انویسٹرز کے نمبر ہیں, وہی ویکلی کینڈلز اور ڈیلی کینڈلز دکھائی ہیں میں نے. ڈیلی کینڈلز میں بریتھنگ اسپیسز دکھائی ہیں. اب 14 ہفتے ہو گئے اور 46,535 پوائنٹ مارکیٹ بن گئی. کر لیں مقابلہ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ سے. 40% مارکیٹ کا 14 ہفتے میں بڑھ جانا. 14 ہفتے کتنے ہوتے ہیں؟ 3.5 مہینے. 3.5 مہینے میں 40% کا انڈیکس کا اوپر آنا. کئی لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ کیا فائدہ ہوا 40% انڈیکس بڑھا, ہمارا اسٹاک تو نہیں بڑھا. مگر کئی لوگ ایسے ہوں گے, آج پورا دن ہماری واٹس ایپ گروپس پہ ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں, ڈیبیٹ ہوتی رہی ہیں, تو اس میں ہم اپنے ریٹرنز کو بھی دیکھ رہے تھے, ایکسائٹمنٹ کو بھی دیکھ رہے تھے, اور جو کام اینڈ ریلیکس سچویشن تھی انویسٹر کی, وہ قابل تعریف تھی. میں آج بہت خوش ہوں, کیونکہ جو میرے ممبرز ہیں ان کا جو ریلیکس موڈ تھا اور جس طریقے سے وہ انجوائے کر رہے تھے مارکیٹ کو, وہ بہت زبردست تھا. تو اینی ویز یہ 14 ہفتے کی جو کینڈلیں رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو ویکلی کینڈلز نظر آ رہی ہیں, اس کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی تک مومنٹم ٹوٹا نہیں ہے. مومنٹم کم ضرور ہوا ہے بیچ بیچ میں جہاں بریتھنگ اسپیسز آئی ہیں, مگر بریتھنگ اسپیسز کے بعد جتنی بریتھنگ اسپیس لمبی ہوئی ہے اتنی بڑی موو بنی ہے. اس بات کو نوٹ کیجیے گا. اور ابھی بھی جو یہ آج جمعے کی موو ہے, وہ جمعرات کو خیر انڈیکیٹ تو ہو گئی تھی, اور جمعے کی موو جو ہے پھر اگین ایک بہت بڑی موو ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بڑی موو نظر آئے گی. اگر آپ دیکھیں وہی بریتھنگ اسپیس پر غور کیجیے آپ. فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی کنڈیشن جو ہے کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. فورن فنڈ مسلسل مال بیچے جا رہے ہیں, بلکہ اگر ہم سپٹمبر کا مہینہ جو بھی چل رہا ہے, کچھ دن باقی ہیں اس کے, تو اس پورے سال میں سب میں زیادہ سیلنگ اسی مہینے میں ہوئی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ لوکل فنڈز اور انویسٹر جو ہیں دے آر بیک ان کانفیڈنس, دے آر بائنگ, ریفلیکٹنگ انفلوز. ہفتے کی کلوزنگ دیکھیں تو 4,220 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ, والیوم دیکھیں تو 62% زیادہ والیوم نے ریکارڈ بنایا جمعرات کو. مگر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, میں بتاتا بھی رہا ہوں اپنی کالوں میں, کہ جناب یہ جو والیوم بن رہے ہیں وہ پینی اسٹاکس جو ہیں والیوم کو بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں. آج بلکہ ہم نے ایک پول بھی کیا تھا کہ اس پینی اسٹاک کا فائدہ انویسٹرز کو زیادہ ہوا ہے یا بروکرز کو. آپ کو دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی پینی اسٹاک میں 20% کا گین لے چکا ہے یا 25% کا, تو میرے نقطۂ نظر سے اس سے بہتر گین اچھے اسٹاک میں 25% کے مقابلے میں اگر 15% گین ہے تو وہ گین اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا رسک ریشو جو ہے, رسک اینڈ ریوارڈ ریشو, وہ پینی اسٹاک سے بہتر ہوگا. یہ سمجھنے کی بات ہے. سلیکشن آف اسٹاک آپ کا کام ہے. میں تو اسٹاک کی ٹیکنیکل پوزیشن واضح کر دیتا ہوں, مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو پینی اسٹاک پہ بھی پوائنٹ کرتا ہوں, چاہے وہ ہیسکال ہو, چاہے وہ کون سے اسٹاک ہے جو ہم نے جس کو ڈسکس کیا ہے. کراچی الیکٹرک ہے, PIBTL ڈسکس ہوا ہے, صرف WTL یہ ٹاپ والیومر میں ایسا ہے جس پر میں نے بات ہی نہیں کی. اینی ویز, تو یہ اوور آل ویک کی پوزیشن تھی. اور اگر آپ نے ویک کی پوزیشن کو سمجھنا ہے تو پچھلے منڈے کی کال دیکھیے گا, جس میں بڑی واضح الفاظ میں نے یہ بات کہی کہ جو بلز کا ڈومیننس ہے وہ رہے گا مارکیٹ میں, اگر تو انڈیکس 158,425 کے اوپر رہے گا. حالانکہ منڈے, ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے
تینوں دن کی کلوزنگ اس کے نیچے ہے، مگر وہ تینوں دن ایسے ہیں جس میں امپروومنٹ نظر آتی ہے. 158,425 ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر رینج آپ کو دکھائی تھی، جمعرات کو ہم اس رینج سے باہر نکلتے ہیں اور پھر جمعے کو ہم تاریخ رقم کر دیتے ہیں. ویسے تو والیوم کے اعتبار سے اور ایک نئے ہائی کے اعتبار سے ہم نے شاید جمعرات کو بھی تاریخ رقم کی ہے، بٹ آئی بلیو کہ ہاں جمعرات کو بھی ہائیسٹ کلوزنگ تھی، مگر جمعہ جو ہے اس نے تو بیئرز کی کافن میں لاسٹ نیل ٹھوک دی. 24 کروڑ 46 لاکھ کی سیلنگ فورن انویسٹر کر چکے ہیں. بریتنگ زون میں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہیں دیا. جب بریتنگ زون میں تھی میں نے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ یہ مندی ہے. میں نے ہاتھ بدلنے کی اپرچونٹی گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں والیوم اور انڈیکس دونوں. فورن انویسٹر اور لوکل انویسٹر کا ڈفرنس بھی ہم نے دیکھ لیا. دیکھیے مارکیٹ میں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک زبردست کانفیڈنس، بیچ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ کانفیڈنس یونٹی کے ساتھ مارکیٹ میں دیکھا گیا جو ریلی کی صورت بنی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 159,240 بہت پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ریلی ہے، اور آج ہم نے جو ہائی دیکھا ہے وہ 162,422 کا ہے. تو اگر آپ ٹوٹل کریں تو تقریباً 3,000 کی ریلی صرف 1.5 دن میں بن گئی. جمعرات کا بھی تھوڑا حصہ لے لیں اس میں، کیونکہ جمعرات کو ہم رینج سے پہلے باہر آئے تھے، اور اس کے بعد جمعے کو میجر موو دیکھی. تو اس کا کریڈٹ جو ہے ملٹیپل پازیٹیو ڈیولپمنٹس کو جاتا ہے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان نے کی ہیں. وہ صرف ڈپلومیٹک پروگریس نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں. ابھی ہم سن رہے ہیں کہ کیا نام ہے کنٹری کا، کویت بھی پاکستان کے ساتھ کسی ایگریمنٹ میں جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. یو اے ای کا تھوڑا سا دماغ خراب ہے، بٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ واشنگٹن میں اور نیو یارک میں بھی ہم بہت اچھی طرح پریزنٹ ہوئے. اب آ جاتے ہیں ہم ڈیلی ریپ اپ پہ، یعنی کہ مارکیٹ کی آج کی کہانی پہ. سامنے چارٹ ہے، چارٹ اسپیک اٹ سیلف. یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ پچھلے 3 ویڈیوز میں آپ کو رینج دکھا رہا تھا. جن لوگوں نے اس رینج جو میں پروجیکٹ کر رہا تھا وہ پیشن گوئیاں نہیں تھیں، وہ سینٹیمنٹ اور ٹریگر کو سمجھنے کا ایک طریقہ کار تھا. اگر اس وقت نہیں سمجھے تو آج تو ضرور سمجھ گئے ہوں گے. میرے ممبرز تو الحمدللہ اس وقت بھی سمجھ گئے تھے، اور پھر آج کی مڈ ڈے کال جو تھی الحمدللہ وہ نماز سے کافی پہلے دے دی تھی. میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے اس پہ کام کر رہا تھا میں، اور مارکیٹ بند ہونے سے پہلے میں پوسٹ کر چکا تھا. اور میں نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ دوسرے سیشن میں اب ایگزاسشن شاید نہ ہو پائے، مارکیٹ اوپر ہی جائے گی، اور ہم نے دوسرے سیشن میں یہ دیکھ لیا. یہاں پر والیوم کے بارز کو دیکھیں گے تو آپ کو نماز کے بعد کے وقفے میں والیوم زیادہ نظر آئے گا، نماز کے بعد کا جو سیشن ہے. تو الحمدللہ مڈ ڈے کال جو تھی وہ بڑی اسپاٹ آن تھی. تو جمعے کا سیشن اوور آل انتہائی الیکٹریفائنگ تھا اور بلز کو ایکسائٹ کرنے کے لیے کافی تھا. 2,977 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ مارکیٹ بند ہوئی اور 36% والیوم کم ہو گئے. مگر مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو 2-3 دن پہلے جس دن 65 کروڑ کا والیوم کراچی الیکٹرک میں لگا، تو اس کے بعد جو ویڈیو آئی اس میں نے یہ بات کہہ دیا تھا کہ 65 کروڑ سے یہ 30 کروڑ ہوگا تو اوور آل والیوم ڈکلائن ہوگا، مگر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اور پھر اگلے ہی دن ہم نے کراچی الیکٹرک میں 65 کے بعد 40 کروڑ کا والیوم دیکھا. پھر اس کے بعد دوسرے سٹاک اوپر آ گئے، کوئی بات نہیں. تو والیوم بتدریج گرا،
اب آپ دیکھ لیجئے 36% کم ہو گیا والیوم، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اوور آل اٹینشن پبلک کی لے گیا، پبلک کو انگیج کر لیا اور ریلی بن گئی. اگر ہم 162 تک آ گئے تو ٹھیک ہے، انف. تو آج کا آغاز جس گیپ اوپننگ پہ تھا وہ گارنٹی کر چکا تھا، کیونکہ اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ نوٹس کر رہے ہوں گے کہ 159,901 کا تو لو ہے اور 159,185 کو ٹریگر قرار دیا تھا. تو ٹریگر کے کتنا اوپر جا کے مارکیٹ کھل رہی ہے. تو 1,60,300 کا جو ٹارگٹ تھا وہ تو مارکیٹ کے آغاز میں ہی اچیو ہو گیا. اس کے بعد پھر اگلا اسٹرانگ لیول تھا وہ بھی پہلے ہی ہاف میں اچیو ہو گیا. تو ہمارے پاس تو کھلا راستہ تھا. تو بہرحال اوور آل سچویشن جو ہے بہت اچھی ہے. بلز میں کنسسٹنسی، والیوم، انتھوزیازم سیکنڈ ہاف میں دیکھنے کو ملا اور کلوزنگ ایسی دی کہ اس کے برقرار رہنے کی امید ہے. اوور آل سیشن بہت اچھا تھا. انویسٹر کانفیڈنس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو ہماری معاشی صورتحال میں جو ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اس میں انویسٹر کا اعتماد نظر آ رہا ہے. مگر اس اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسک مینجمنٹ کو ہم ویک کریں گے، بالکل بھی نہیں. امپورٹنٹ لیول ٹریگرز کی میں بات کروں تو ویکلی، ڈیلی، منتھلی ساری سچویشن اس وقت بہت ایکسائٹنگ ہے. چارٹ پہ جب ہم دیکھتے ایکسٹرا آرڈینری ایکسائٹمنٹ ہے. اس دن جب ہائیسٹ والیوم تو اس کے بعد والی ویڈیو میں بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، گریجول ڈکلائن ان والیوم ہو سکتا ہے اور وہ جو ڈکلائن ہے وہ اوور آل سینٹیمنٹ پہ کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی سیکٹر پرفارم شروع کر دے، جب جو کہ کر رہے ہیں. اگر وہ سیکٹر اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھیں، کیونکہ پوائنٹ جو ہیں وہ ہیوی ویٹ بڑھا رہے ہیں، والیوم جو ہے پینی اسٹاک بڑھا رہے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. پینی اسٹاک پوائنٹس میں اضافہ نہیں کر رہے، مگر والیوم کا جو انتھوزیازم ہے، جو والیوم کا جو ایکسائٹمنٹ ہے، وہ انویسٹر کو اچھے اسٹاک میں انٹر ہونے کے لیے بھی ٹیمپٹ کر رہا ہے. اور جو 3.5 مہینے میں 40% گین میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس نے اتنی جگہ بنا دی ہے کہ اگر کوئی کریکٹیو ویوز بھی آئے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم بے شک مال لے کے بیٹھے تو نہیں رہیں گے، مگر وہ مارکیٹ کے لیے کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں منڈے اور آنے والے ہفتے کے بارے میں بات کریں تو بڑی سمپل بات ہے، بلش کنٹینیوشن نظر آتا ہے. 162 195 جو آپ کی پہلی سپورٹ ہے وہ برقرار رہے تو انشاءاللہ پوٹینشیل 1,65,000 تک کا ہو سکتا ہے. اور اگر 1,62,195 برقرار نہیں رہا تو لمیٹڈ ایگزارشن ہو سکتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی وریثم سچویشن جزوی وقتی طور پہ پیدا بھی ہوئی تو وہ 161 115 کے نیچے جا کے شروع ہوگی. تو میں نے تو یہاں لکھا ہے کہ مجھے ایگزارشن، ویسے تو کہہ رہا ہوں 162 195 کے نیچے چھوٹی موٹی ایگزارشن ہوگی، مگر وہ اس میں والیوم کی کمی کی زیادہ مجھے امید ہے. ورنہ جو مجھے میننگ فل ایگزارشن نظر آتی ہے وہ 161 385 کے نیچے، اور پھر 161 115 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ ہونے لگی تو وہاں سے پھر تھوڑا بریتھنگ اسپیس کے بارے میں پھر بل سوچنے لگیں گے. مگر جو مومنٹم جمعرات اور جمعے کا ہے وہ فوری طور پہ بریتھنگ اسپیس میں مارکیٹ کو لے جاتا ہوا نظر نہیں آتا. اینالسٹ بریفنگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو ہے یہ کوئی صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ لاکھوں افراد کی اجتماعی نفسیات کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. اور آج دوران سیکنڈ ہاف میں اس پر ڈیبیٹ ہوئی ہے، ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو اچھی حکمت عملی اور صبر کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بہت اچھا ریٹرن ملتا ہے. جس مارکیٹ کنسولیڈیشن فیز میں تھے، جنہوں نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا، درست فیصلے کیے، ڈسپلن میں رہے، حکمت عملی اچھی رکھی، انہوں نے اس ریلی میں پیسے بنا لیے. ٹریڈنگ میں مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ بس جو اسٹاک چل رہا ہے اس پہ ہم خریدنے کی کوشش کریں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کس اسٹاک کا ٹریگر کیا ہے. کئی دفعہ والیوم ٹریپ بھی کرتے ہیں، مارکیٹ کی جو اونچ نیچ ہے وہ ٹریپ بھی کرتی ہے.
اگر آپ کی سلیکشن آف اسٹاک اچھی ہوگی، ٹریگرز آپ کو پتہ ہوں گے، کہاں تک وہ بوجھ سہار سکتا ہے اس کو سمجھتے ہوں گے، تو جو ٹریڈر ان اسباق کو اپنی حکمت عملی میں ڈھال لیتے ہیں، تو یہاں پر میں نے ایک بات لکھی کہ وہ مارکیٹ میں شرکا نہیں رہتے، رہنما بن جاتے ہیں. کیونکہ آج اس موضوع پہ بات بھی ہوئی ہے واٹس ایپ گروپ پہ. ایک صاحب نے سوال کیا تھا ایک ممبر کے بارے میں، ان کی حکمت عملی اور ان کا عمل جو ہے وہ بہت بڑا زبردست ہوتا ہے، بڑی اچھی سلیکشن ہوتی ہے. تو میں نے بڑا سمپل جواب دیا تھا کہ وہ جو ہمارے سینئر ممبر ہیں ان کو میں سالوں سے جانتا ہوں، تو جتنا وقت وہ مارکیٹ کو دیتے ہیں، تو اگر اتنا وقت دینا ہم سب بھی سیکھ لیں تو شاید ہم بھی ان کی طرح کام کریں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ جتنی محنت ہم کریں پھر اس کے بعد ریٹرن کی بات کریں. سنی سنائی باتوں پہ مارکیٹ میں ٹریڈ جو کریں گے وہ مشکل میں رہیں گے. میں نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ یہ واٹس ایپ گروپوں کے جو شور شرابے ہیں ان پہ اگلے سیشن کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. آپ کی اپنی ورکنگ ہونی چاہیے، چارٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اس پہ جو لیول ٹریگر بتاتے ہیں ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. آپ کا ڈسپلن جو کہ ٹریڈنگ پلان کی شکل میں ہوتا ہے وہ ریٹن فارم میں مارکیٹ کھلنے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر کوئی مارکیٹ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی. ڈسکلیمر موجود ہوتے ہیں، نقصان سب کو ہوتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 10 ٹریڈیں کی اور 10 کی 10 پروفٹ میں، یا میں نے آج تک جتنا کام کیا اس میں کبھی لاس ہی نہیں ہوا. تو اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے. تو وہ لوگ بیسیکلی دوسروں کو بھی پراگنتا کرتے ہیں یا پلوٹ کرتے ہیں. ریالٹی اور کو سمجھیے، فینٹیسی سے باہر آئیے. بہرحال بہت شکریہ. ویڈیو لمبی ہو گئی، تھوڑا میں بولتا بھی آرام سے ہوں، تسلی کے ساتھ، تو اسپیڈ لگا کے سن لیا کیجیے ویڈیو کو. اور آپ کو پتہ ہے کون سی سلائڈ کہاں ہوتی ہے، فارورڈ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو میری بیکار کی باتیں نہیں سننی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے، اور اگر فائدہ مند ہے تو پھر اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.